بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین و سامعین، ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں اس وقت پہنچتا ہے کہ جب امام صاحب اتحیات میں تھے، تو کیا اس کو پہلے سنتیں پڑھنی چاہیے یا وہ سنتیں چھوڑ کر ڈائریکٹ جماعت میں شریک ہو جائے؟ اور دوسرے ایک صاحب ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ اسلام میں زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں ہے؟ پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اس وقت جاتا ہے کہ جب جماعت شروع ہو چکی تھی، تو اب اس کو یہ کرنا ہے کہ اگر اس کو اندازہ ہو کہ امام صاحب کے سلام پھیرنے سے پہلے میں سنت سے فارغ ہو جاؤں گا اور اس کے بعد جماعت میں شریک ہو جاؤں گا، تو اس کو چاہیے کہ وہ پہلے سنتیں پڑھے اور بعد میں امام صاحب کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس وقت مسجد میں جاتا ہے کہ جب امام صاحب اتحیات میں بیٹھے ہوئے تھے یا دوسری رکعت کے رکوع میں تھے، اور آنے والے شخص کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں سنتوں کی نیت باندھ لوں گا تو میری سنت پوری ہونے سے پہلے جماعت کا سلام پھر جائے گا، تو اب اس کو سنتیں نہیں پڑھنی ہیں، بلکہ ایسا شخص سنتیں چھوڑ کر ڈائریکٹ جماعت میں شریک ہو جائے۔ اور اب رہا یہ مسئلہ کہ چھوٹی ہوئی سنتوں کو کب پڑھے، تو اس کے تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ جس دن کی سنتیں چھوٹ گئی اور وہ بعد میں ان کو پڑھنا چاہتا ہے، تو سورج طلوع آفتاب سے لے کر زوال آفتاب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، اس وقت میں وہ دن کی چھوٹی ہوئی سنتوں کو پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا سوال کہ اسلام کے اندر زیادہ شادیوں کی اجازت کیوں ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی چند مصلحتیں ہیں، ریزن ہیں، جن کو تفصیل کے ساتھ بتلانا اس ویڈیو میں ممکن نہیں ہے۔ مختصراً 2-3 باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات آپ یاد رکھیں کہ اسلام کے اندر زیادہ شادیوں کی اجازت یہ ہرگز ہر شخص کے لیے بالکل نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی آدمی زیادہ شادیاں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری شرائط ہے۔ مثلا اگر کوئی آدمی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ آنے والی بیوی کا نان نفقے کو، خرچے کو برداشت کر سکتا ہو، اور اسی طریقے سے ایک شرط یہ بھی ہے کہ وہ جسمانی طور پر اپنی بیوی کے حقوق ادا کر سکتا ہو، اور پہلی اور دوسری بیوی میں عدل و انصاف قائم کر سکتا ہو۔ زیادہ شادیوں کی چند مصلحتیں ہیں کہ آپ کسی بھی زمانے کا سروے کر لیجئے، آپ کو مردوں کے مقابلے میں عورتوں کی تعداد زیادہ نظر آئے گی۔ تو اگر ایک مرد ایک ہی شادی کرے گا تو اس سے بہت ساری عورتیں غیر شادی شدہ رہ جائے گی، بغیر شادی کے رہ جائے گی، اور عورت کا غیر شادی شدہ رہنا یہ معاشرے کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے اور خود اس عورت کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ دوسری مصلحت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے اور اتفاق سے اس عورت سے اولاد نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، وہ عورت بانجھ ہے، تو اب اگر اس کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہوگی تو ان کی نسل آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ایسے حالات میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ وہ دوسری شادی کر سکتا ہے اور اس طرح سے اس کی نسل آگے بڑھ سکتی ہے۔ اور تیسری مصلحت اس کی یہ بھی ہے
کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے شوہر کا انتقال ہو جائے، جوانی کی عمر میں ہو یا جوانی کے بعد ہو، اگر کسی کے شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے، آج کے اس فتنوں کے دور میں ایک عورت کے لیے اپنی عزت کو بچانا بہت مشکل ہے، تو ایسی عورت کے لیے اجازت ہے کہ وہ دوسری شادی کر سکتی ہے،